اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. عزیزان محترم، سورہ طور کی آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 کی میں نے تلاوت کی. قرآن مجید کی اس آیت میں اور وہ دوسری کچھ آیات کہ جن کی طرف میں اشارہ کروں گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں جو ایک فیملی یونٹ کی اہمیت ہے اور اس حوالے سے جو روحانی اور معنوی اور اسپریچول پرنسپلز جن پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ جتنا بھی وقت میرے پاس موجود ہے اس وقت میں ان آیات کی طرف اشارہ کروں مختصراً جن میں فیملی کے استحکام، خانوادے کے استحکام اور فیملی ویلیوز قرآن کی نظر میں جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کثرت سے فیملیز کو اسپریچول کیئر اور کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. لہٰذا میں نے بڑے قریب سے جو کنفرنٹیشنز ہیں، جو کنفلکشنز ہیں فیملیز کے اندر، ان کو میں نے بڑے قریب سے مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سے اپنے تجربات ہیں کہ جو ایک جنرل پرنسپل کے طور پر میں اپنی آج کی مجلس میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لیکن میرا ایک تجربہ جو بتاتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم واقعاً اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کر لیں اور ہماری توجہ اس بات کی طرف ہو کہ قرآن مجید کی آیات میں جو اہم اخلاقی اور انسانی اور روحانی اصولوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہم ان میسیجز کو، ان پیغامات کو ہم حاصل کر کے اپنی عملی زندگی میں ان کو نافذ کریں گے، ایک صحیح مومن اور صحیح متقی اور پرہیزگار بنتے ہوئے ہم ان اصولوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت سی جو مشکلات ہیں، جو فیملی کی جو ہمارے ایشوز ہیں، جو لڑائی جھگڑے اور جو مسائل بے انتہا ہمیں فیملیز کے اندر نظر آتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یا دونوں طرف یا ایک طرف جو ہے اس کا ہمارے دین اور مذہب کے جو بنیادی پیغامات ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ وابستگی نہیں ہے. لہٰذا اس حوالے سے چونکہ جب اخلاقیات کا فقدان ہوتا ہے، جب انسان کی زندگی میں اسپرچویلٹی ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کی زندگی میں میٹیریلزم اور مادی تصور کائنات پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں روحانیت اور معنویت اور اسپرچویلٹی کا جو ایک رول ہے
وہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ابتدائی طور پر نظر نہیں آتے، لیکن اگر ہم ان کے روٹس کی طرف جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہی قرآن و سنت، اہل بیت کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، انبیاء کی تعلیمات، اس پر صحیح طرح سے عمل پیرا نہیں ہونا ہے۔ جس انسانی اخلاق کی قرآن بات کرتا ہے، جس انسانی اخلاق کی معارف اہل بیت میں، نہج البلاغہ میں، صحیفہ سجادیہ میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان پر اگر انسان توجہ دے تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں کہ جو ہماری فیملیز میں اس وقت پیدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کی جو پہلی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ اور دو تین اور آیات کہ پہلا جو حصہ میری آج کی مجلس کا ہوگا وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوگا، کہ ہمیں کم سے کم تھوڑا سا یہ آئیڈیا ہو جائے کہ قرآن مجید کی کون کون سی آیات ہیں اور وہاں سے ہمیں کیا میسیجز ملتے ہیں، تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی میں ان میسیجز کو ہم اپنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طور کی آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے، بہشت میں جب لوگ جائیں گے تو وہ آپس میں جب ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے سے بہت سے سوالات کریں گے، لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے جس کو قرآن یہاں پر ہائی لائٹ کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے یہ سوال کریں گے، یتساءلون یعنی ایک دوسرے سے سوال کرنا کہ کون سی چیز تمہیں بہشت میں لے کر آئی ہے، کون سی ایسی وجہ تھی، کون سا ایسا کام تم نے، کون سا عمل انجام دیا دنیا میں کہ جس کی بنیاد پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہشت میں بھیجا اور آج تم جنت کی نعمتوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہو۔ تو آیت نمبر 26 میں وہ جواب دیتے ہیں لوگ ان لوگوں کے سوالات کا کہ جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم بہشت میں کیوں آئے ہو اور اس کی وجہ کیا تھی، تو اس میں سے وہ کہتے ہیں قالو انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم جب دنیا میں زندگی گزارتے تھے تو ہم اپنے اہل خانہ کے سلسلے میں ہم مشفقین میں سے تھے۔ مشفقین کا لفظ وہی جس کو ہم شفیق ہونا کہتے ہیں، جس کو ہم شفقت کہتے ہیں، اسی سے یہ مشفقین کا لفظ بھی آیا ہے کہ ہم مسلسل جو ہے ہمارے اندر دو قسم کی کنڈیشنز پائی جاتی تھیں۔ یعنی جب ہم مشفق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں دو متضاد قسم کی کوالٹیز کا پایا جانا۔ ایک کوالٹی یہ ہے کہ انسان میں خوف پایا جائے اور دوسری یہ کہ انسان میں محبت پائی جائے۔ یعنی مشفقین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل خانہ کی نجات کے سلسلے میں، ان کی عاقبت کے سلسلے میں، ان کے آخرت کے سلسلے میں ہم ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے، لیکن فکر مند تھے، ہمیں ان سے محبت تھی، ہمیں اس لحاظ سے محبت تھی کہ ان کی عاقبت اچھی ہو، ان کی آخرت اچھی ہو، وہ قیامت میں جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں۔ لہٰذا خوف بھی تھا اور محبت بھی تھی۔ ان دونوں عناصر کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ نے اس صفت کی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ جنت میں بھیجا ہے۔ آپ آج جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نارتھ امریکہ کے اندر، میں بہت جب افراد کو دیکھتا ہوں، جب عدالتوں میں انسان مجرموں کو دیکھتا ہے، جب انسان جرائم کو دیکھتا ہے، جب آپ سڑک پر جو ایڈکٹڈ لوگ ہیں یا سبسٹنس ابیوز جو ہے اس میں، یا الکوہلک جو ہیں، آپ جب ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسانی معاشرے کی اور سوسائٹی کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فیملی کا سیٹ اپ ہے اور جو ماں باپ کا جو رول ہے جو ان کو پلے کرنا چاہیے فیملی کے اندر،
بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ رول جب انہوں نے پلے نہیں کیا، اور قرآن نے جس صفت کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی جب وہ مشفقین نہیں تھے، جب ان کے اندر خوف اور ان کے اندر جو ہے ان کی سعادت کی فکر نہ تھی، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے معاشرے کو ایسے افراد دیے کہ جو معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں اور پھر جو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہمیں بڑی سمپل نظر آتی ہیں۔ اگر آج معاشرے میں ہماری فیملیز کے اندر اگر ہمارا جو ماحول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کون سا کریٹ کیا ہے۔ کبھی کبھی جو سپاؤسز ہیں، جو میاں بیوی ہیں، انہیں بچوں کی خاطر، انہیں ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی خاطر اپنی جو ذاتی رنجشیں ہیں ان کو دور کرنا پڑتا ہے، ان کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، جو ذاتی اختلافات ہیں ان سے صرف نظر کرنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ معاشرے میں جو اولاد آنے والی فیوچر میں جب وہ معاشرے میں قدم رکھے گی تو وہ ایک پروڈکٹیو ہو اور فروٹفل ہو، اور انسانی معاشرہ جو ہے ان سے خیر کی توقع کرے، اور انسانی معاشرہ جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اور ان سے امن اور سلامتی جو ہے اس پورے معاشرے کو حاصل ہو۔ تو یہ ایک آیت قرآن مجید کی کہ جو ہمیں اس لحاظ سے نظر آتی ہے، اور ساتھ میں نے یہ میسج دیا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ذاتی اختلافات ہمارے دور نہیں بھی ہوتے تو ہم اپنی آنے والی نسل کے اوپر بھی رحم نہیں کرتے، اور آنے والی نسل کو ہمیں ہرگز اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے فلاں عمل سے، ہمارے اختلاف سے، ہمارے کنفرنٹیشنل بیہیویئر سے ہماری اولاد پر اور ہماری نسل پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسی بھی فیملیز موجود ہے جو واقعاً اپنی اولاد کی خاطر، آنے والی نسل کی خاطر جو ہے اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اختلافات کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں آپ نے دیکھا کہ ابھی قرآن کی پہلی ہی آیت میں ہمارے سامنے کتنا سنہری اصول جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو اب اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں جوڑوں میں، تمہیں اسپاؤزز میں جو ہے میں نے خلق کیا اس طرح سے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ آرام و سکون حاصل کر سکو، اور پھر کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے تمہاری فطرت میں، میں نے تمہارے وجود میں دو بڑے بنیادی اصولوں کو رکھا ہے، ایک رحمت کا اصول ہے اور ایک مودت کا اصول ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ قرآن مجید جن اصولوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ تمام کے تمام ہمارے فیملی ایشوز جو بہت سیریس شکل اختیار کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں یا تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرنسپلز قرآن جن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہم ان پرنسپلز پر جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے، یا ہم اس کو جو ہے وہ اپناتے نہیں ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مودت اور رحمت کا اصول میں نے دیا ہے۔ دیکھیں مودت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں لیکن محبت کا اظہار بھی کریں۔ صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے بلکہ محبت کا اظہار کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے فیملیز کے اندر جو ہے وہ کبھی کبھی محبت کا عنصر ہوتا ہے لیکن محبت کے اظہار کا طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا یا وہ ہوتا ہی نہیں۔ لہٰذا قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ اس لفظ کے ذریعے ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ محبت ایک چیز ہے، محبت کا اظہار ایک اور چیز ہے۔ اسی لیے محبت اہل بیت میں اور مودت اہل بیت میں فرق ہے۔ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت رکھتے ہوں
لیکن اہل بیت کی محبت سے زیادہ اہل بیت کی مودت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہمارے وجود میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں اہل بیت سے محبت کا اظہار بھی دیکھیں گے۔ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم واقعاً اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی صفات کو بھی انسان اپناتا ہے، اس کی کوالٹیز کو بھی انسان اپناتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کسی سے سچی محبت ہو اور آپ اس کے اخلاق کو، آپ اس کی کوالٹیز کو اور آپ اس کی صفات کو خود آپ اس کو اڈاپٹ نہ کریں۔ تو یہ مودت کا پہلو ہے۔ اور رحمت کا جو پہلو ہے، اس رحمت میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ رحم دلی کا جذبہ ہے۔ یعنی جب انسان، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مودت جو ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتی، یعنی جب ہم فیملیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چونکہ مودت کا ایک تعلق جو ہے وہ دو طرفہ تعلقات سے ہے، یعنی دونوں طرف سے تعلقات اچھے ہوں تو مودت کا پہلو نظر آتا ہے، اور تبھی انسان اظہار محبت بھی کرتا ہے۔ اگر ایک فریق، ایک سپاؤس جو ہے وہ فرض کرتے ہیں کہ ہمیشہ اس کا رویہ خراب ہو اور دوسرا جو ہے اس سے ہمیشہ محبت کا اظہار کرے تو یہ چیز ممکن نہیں ہوتی۔ مودت کے اندر جو ہے وہ دونوں طرف سے برابر کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہوتی ہے، لیکن رحمت کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں پر مودت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ وہاں پر رحمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر رحم دلی کا اصول شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ایک فریق جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر ڈیفیکٹ ہے، اس کے اندر ڈیفیشنسی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ امپرفیکشن ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن جس کے سینے میں رحمت کا اصول ہے اور رحم دلی کا جذبہ ہے، رحم کا تعلق جو ہے وہ ایثار اور قربانی سے ہوتا ہے۔ یعنی اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک وہ بھی مقام آتا ہے کہ جب آپ کو، ہمارے ہاں تو عام طور سے فیملی میں یہی ہوتا ہے نا کہ بلیم گیم ہماری ختم نہیں ہوتی، کہ ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، لیکن اگر ہم غور سے قرآن مجید کے اوپر روشنی ڈالیں تو قرآن مجید جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو یقین بھی ہو جائے کہ دوسرا ساتھی جو ہے اس کی غلطی ہے اور اس کی جو ہے وہ مسٹیک ہے، لیکن اس کے باوجود اثار اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ ایسی قرآن مجید کا اور انسانی عقل اور انسانی فطرت کا یہ ایسا سنہری اصول ہے، ایسا پرنسپل ہے کہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اصول جو ہے ہماری زندگی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جس کو ہم ایثار کہتے ہیں، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، جس کو ہم صبر و تحمل کہتے ہیں، جس کو ہم مشکلات کو برداشت کرنا کہتے ہیں، اور وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر، آخرت کی خاطر، عاقبت کی خاطر۔ ہارڈ شپس کے مقابلے میں اگر ہم جو ہے وہ نیگیٹو ہمارا ریئیکشن ہوگا، اگر ہم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ہم نیگیٹو ہمارا رد عمل ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ سارے مسائل پیدا ہوتے۔ اثار اور قربانی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے رہا بلکہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں۔ جب میرے اندر رحمت کا جذبہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے میں کسی کمی کو دیکھ رہا ہوں، کسی محرومیت کو دیکھ رہا ہوں۔ کبھی کبھی جب آپ کسی فقیر کو دیکھتے ہیں، کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو آپ کا جو قلب ہے، آپ کی روح متاثر ہوتی ہے۔ یہ آپ کی روح متاثر کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے متاثر ہوتی ہے کہ آپ اس محرومیت کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ کا قلب متاثر ہوتا ہے تو آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جذبہ ہماری فیملیز کے اندر موجود ہے؟ کیا ایثار و قربانی کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے؟ یہ کہ دوسرا قصوروار ہے،
वो देखें, दूसरे के लिए ये हुक्म नहीं है कि वो इस बात पर खुश हो कि एक तरफ तो रहम का जज्बा है, दूसरे का भी ये फर्ज है कि वो अपनी गलतियों का इतराफ करे, अगर उसकी कोई मिस्टेक है तो उसको अंडरस्टैंड करे कि ये मेरी मिस्टेक है, वो दूसरे के जो है वो गर्दन के ऊपर ना डाले। तो ये कुरान मजीद का उसूल, जिसको रहमत का उसूल कहते हैं, और यही चीज अहम है इस बात को समझने के लिए। जब हम अस्माओ सिफात इलाही की बात करते हैं, जब हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, जब हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं, जब हम हर नमाज के बाद तस्बीह करते हैं, जब हम अल्लाह ताला को मुनज़्ज़ा और मुबर्रह करार देते हैं हर किस्म के ऐबो नक्स से, तो उसके पीछे जो बुनियादी मकसद ये होता है कि हम अल्लाह ताला को जब कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि परवरदिगारा तू रहमान है, तू रहीम है, तू हम पर अपनी रहमत भेज, अपनी रहमत हमारे शामिल हाल फरमा, परवरदिगारा तू जो है गफूर रहीम है, तू हमें माफ कर दे। लेकिन अल्लाह ताला ये कहेगा कि जब तुम खुद मेरी इस सिफत को तुमने अपनी जात में नाफिज नहीं किया, मैं तुम्हारे अंदर अपनी सिफत को नहीं देखता, अपने इस वस्फ को नहीं देखता, जब रहमत तुम्हारे अंदर नहीं है, जब तुम दूसरों पर रहम नहीं खाते हो, जब इशारो कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे अंदर नहीं है, जब तुम खुद रहमत का सबूत नहीं देते, तो तुम मुझसे क्यों तवक्को करते हो कि मैं रहमत का सबूत दूं? तुम अगर दूसरों को माफ नहीं करते हो, जब दूसरों को फॉरगिव नहीं करते हो, तो तुम मुझसे क्यों तवक्को करते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तो ये फलसफा कुरान का इस बात को समझने की जरूरत है, और इन प्रिंसिपल्स को हमें जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में उसको जो है सामने लाने की हम कोशिश करें। कुरान मजीद की तीसरी आयत जो है, जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमाता है, व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ फ इन करहतमुहुन्ना फ असा अन तकरहु शैअन व यजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। कि आप ये देखें कि अल्लाह ताला ये कहता है कि खास तौर पर जाहिर है कि कुरान जिस वक्त नाजिल हुआ तो उस वक्त जो है वो मर्दों की हाकमियत बड़ी शदीद थी और मेन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, और औरतों को बुरी तरह से सप्रेस भी किया जाता था। उस वक्त से लेकर आज तक कुरान का ये यूनिवर्सल मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुरान, इसकी मैं तर्जुमा करने से पहले मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है। कुरान कहता है वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम अपनी जो खवातीन है आप उनको जो है वो बिल मारूफ, नेकी के साथ अच्छे तरीके से जो है आप रखें। यानी ऐसे अच्छा रखना, मारूफ का मतलब ये है कि जो आम सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मेयार हो, कि आप जो सोसाइटी के जो उकला हैं, साहिबान अक्ल फिक्र हैं, जो तरबियत याफ्ता लोग हैं, वो आपको एक्सेप्ट करें और आपकी बात को, कि आपका जो रवैया है आपकी फैमिली के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान ने खास तौर पर यहाँ पर जो वाइफ्स का तस्करा किया है, खवातीन का तस्करा किया है, इसलिए कि जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, वो मर्द के और औरत के जज्बात और एहसासात में बहुत फर्क होता है, और उस फर्क की बुनियाद पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुरान ये कहता है कि वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, के अच्छे तरीके से और नेकी के साथ रखो, ना ये कि तुम उनकी फीलिंग्स को हर्ट करो, तुम उनको अजियत करो, तुम उनको तकलीफ पहुंचाओ, तुम उनकी दिल आजारी करो, तुम उनको मेंटली टॉर्चर करो। इसकी किसी भी जगह पर जो है वो इजाजत कुरान नहीं देता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल। और फिर कुरान जो फैमिली रिलेशनशिप है उसको बहुत अहमियत देता है। वो ये कहता है कि अगर तुम्हें किसी वजह से जो है कोई पसंद नहीं है अगर तुम्हें, तो तब भी अल्लाह ताला कहता है कि वयजअल अल्लाहु फीहि कसीरन, लेकिन तुम, क्योंकि जाहिर है कि इंसान हो सकता है एक दूसरे को किसी एक जहत से जो है वो पसंद ना करता हो, किसी की आदत पसंद ना हो, किसी का रवैया पसंद ना हो, कोई भी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से आप एक दूसरे को जो है वो पसंद ना करते हो। लेकिन कुरान ये कहता है अगर इंसान सब्र तहम्मुल के साथ
اور اس ریلیشن شپ کو جاری رکھتا ہے باوجود اس کے کہ بعض جگہ پر اس کو بعض چیزیں پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اسی ریلیشن شپ میں تمہیں خیر کثیر عطا کروں گا. یعنی وہ تمہیں دنیا میں برکت کی صورت میں، دنیا میں نیک اولاد کی صورت میں، دنیا میں کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کثیر عطا کر سکتا ہے کہ جو لوگ میں یہ پرنسپل اور یہ اصول جو ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو ہم بنیادی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اختلاف ہے یا کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، اکثر فیملیز کے اندر جو ہے وہ جو اختلافات ہیں وہ غلط فہمیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، وہ مسکنسیپشنز کا جو ہے وہ نتیجہ ہوتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس بات کے اوپر توجہ کرے. قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ تم آگے مت بڑھو جب تک تمہیں کسی چیز کا یقین نہ ہو، جب تک تمہیں کسی چیز کا جو ہے وہ علم نہ ہو. تو یہ قرآن مجید کی آیت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اپنی نظر میں رکھیں. اس کے بعد ایک اور مقام پر قرآن حضرت زکریا کی فیملی کا تذکرہ کرتا ہے، اور حضرت زکریا کے حوالے سے کہ جب ان کی آخری عمر تک جب ان کی اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کی وائف کو اس قابل بنایا کہ وہ صاحب اولاد ہو سکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ میں نے اس خانوادے اور اس فیملی کی اگر دعا کو قبول کیا اور میں نے دعا اس عمر میں جا کر، عمر کے آخری حصے میں جا کر میں نے ان کی زوجہ کو صاحب اولاد کیا، تو اس کی وجہ وہ 3 خوبیاں تھیں جو اس خانوادے میں اور اس گھرانے میں پائی جاتی تھیں. پہلی خوبی اس خانوادے میں قرآن یہ کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب بھی کبھی نیکی کا موقع ملتا ہے تو وہ نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں، نیکی کرنے میں رش کرتے ہیں، وہ دوسروں کو موقع نہیں دیتے بلکہ خود آگے بڑھ کر وہ نیک کام انجام دیتے ہیں. تو پہلی صفت ان کی یہ ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. یسارعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپیٹ کرتے ہیں، وہ کمپٹیشن میں آتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں دوسروں سے کہ اس چیز کا مقابلہ کہ کون پہلے نیکی کرتا ہے، کون پہلے اچھا کام انجام دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن انسان جو یوم حسرت جس کو کہا گیا ہے، قیامت میں انسان کو حسرت ہوگی ان افراد کو بھی کہ جو حتیٰ جنت میں جائیں گے، بہشت میں جائیں گے اور ان کا حساب کتاب اچھا ہوگا. انہیں اس بات کا دکھ ہوگا کہ دنیا میں موقع تھا ان کے پاس کہ فلاں دن فلاں جگہ پر وہ نیک کام انجام دیتے، کسی کی مدد کر سکتے تھے، مدد نہیں کی. تو آج ان کو یہ احساس ہو رہا ہے اس کا جو اجر ان کو ملنا چاہیے تھا، اور وہی اجر اس دوسرے شخص کو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جس نے وہی نیک کام انجام دیا. تو اس وقت اس کو جو ہے ندامت اور حسرت کا جو ہے وہ احساس ہوگا. تو یہ پہلی صفت ہے اس خاندان کے اندر وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا. اور پھر دوسری صفت یہ ہے کہ رغباً ورہباً، یعنی یہ خانوادہ وہ ہے جو ہمیں پکارتا ہے، اپنی مشکلات میں پکارتا ہے، لیکن 2 صورتوں کے ساتھ، 2 حالتوں کے ساتھ، ایک رغباً رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہم دلی کے ساتھ، اور وش فل ہو کر، یعنی دل سے ہمیں محبت کے ساتھ ہمیں پکارتا ہے، اور ساتھ ساتھ رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ. اس کے اندر امید بھی ہے، ہماری رحمت پر امید ہے، ہماری جو ہمارا فیض ہے، ہماری جو یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا جو طریقہ کار ہے، اس حوالے سے امید، اور ساتھ ساتھ اس بات کا خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم
اس دنیا میں اپرچونٹیز کو مس نہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول نہ کرے۔ تو خوف اور رغبت، امید اور خوف کا اصول جو ہے وہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے، وہی انسان کو اسپریچول ڈیولپمنٹ میں انسان کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اور تیسرا اس خاندان کی صفت اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ یہ وہ خانوادہ ہے جو ہمارے سلسلے میں خاشع تھے، ان میں خضوع تھا، ان میں خشوع تھا۔ خضوع ظاہری طور پر جھکنے کو کہتے ہیں، لیکن خشوع جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کا قلب کسی کے سامنے جھک جائے، آپ کا روح کسی کے سامنے جھک جائے۔ آپ کا قلب اسی وقت کسی کے سامنے جھکتا ہے جب آپ کسی کی عظمت کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ جب تک آپ کسی کی عظمت کو اپنے روح و قلب سے قبول نہ کریں، آپ کبھی بھی اس کے سامنے آپ کا ظاہر جھک سکتا ہے، آپ کا جسم جھک سکتا ہے ذاتی مفادات کی خاطر، لیکن آپ کا جو دل ہے اور قلب ہے اور آپ کی روح جو ہے وہ کبھی تسلیم نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو ہماری ہیبت کو سمجھتا تھا، یہ وہ گھرانہ ہے جو ہماری عظمت کو سمجھتا تھا، یہ وہ گھرانہ ہے جو ہماری عظمت و جلالت کے سامنے اس کا قلب جو ہے وہ خاشع تھا، یعنی وہ تسلیم تھا ہمارے سامنے۔ تو یہ تین خصوصیات ہم اگر دیکھیں کتنی اہم ہے کہ ہماری فیملی لائف میں ان تین خصوصیات یا تین صفات اگر ہمارے پاس ہوں تو اس کی ایک اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں روحانیت کا پہلو تھا، آپ کی زندگی میں آپ کی جو خانوادگی زندگی تھی، آپ کی جو فیملی لائف تھی، اس میں جو اسپریچول ویلیوز تھیں اس کو اہمیت دی جاتی تھی، اس میں آخرت کا خوف جو ہے اس کو ویلیو دی جاتی تھی، اس میں خوف خدا جو ہے اس کو ویلیو دی جاتی تھی، اس میں جو قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ یوفونا بالنذر، کہ جب اس فیملی نے، اس خانوادے نے جب بچوں کے لیے نذر کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیماری کو برطرف کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت پر، اللہ پر آپ کا اس حوالے سے کہ جہاں آپ طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ضروری ہے، وہاں پر آپ اسپریچول کازز جو اس کائنات میں ہے کہ حقیقی معنی میں شفا دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جو ہے ہو سکتا ہے ظاہری طور پر کوئی طبیب آپ کا علاج نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے۔ اس کائنات میں ایسے اسرار موجود ہیں، اس کائنات میں ایسی اسپریچول کازز موجود ہیں کہ جو ہم پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، جس کو ہم ظاہری پیمانے پر نہیں سمجھ سکتے ہیں، ظاہری میڈیکل بیسس پر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو نظر کا ہونا خود ہماری اپنی زندگی کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر اسپریچول ویلیوز ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس آخرت سے خوف کھاتی تھی یہ فیملی کہ جس کا شر جو ہے وہ ہر طرف قیامت میں پھیلا ہوگا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اور صرف اللہ کی خاطر دیتے ہیں۔ تو صرف اور صرف کوئی کام اللہ کی خاطر کرنا، اگر کسی چیز کو دوست رکھنا وہ بھی اللہ کی خاطر رکھنا، کسی چیز کو دشمن رکھنا وہ بھی اللہ کی خاطر رکھنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی خاطر کسی کام کو انجام دینا، اللہ کو اپنی زندگی میں حاضر و ناظر جاننا، اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو اپنی زندگی میں فیل کرنا اور آخرت کا خوف۔ اگر یہی ہماری فیملی لائف کے اندر دیکھیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ صلہ رحمی پر کتنی سخت احادیث موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو صلہ رحمی ہے اس کو یعنی بالکل نظر انداز کیا گیا ہے۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ نہ کوئی کسی کے اوپر بوجھ ہے، نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں مردوں کا بھی کردار ہے، اس میں خواتین کا بھی کردار ہے،
اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو قصور عورتوں کا ہے اس میں کہ وہ فیملی کو کٹ آف کرنا دوسروں کے ساتھ اور صلہ رحمی نہ کرنا، اس حوالے سے جو ہے ان کی اپنی باؤنڈریز ہیں اور مردوں کا اپنا قصور ہے، تو دونوں اس کے اندر برابر کے قصور ہیں۔ لہٰذا آج کی اس سوسائٹی کے اندر یہ چیز جو ہے وہ قرآن کے ان اصولوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی فیملی سے کٹ آف ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے افراد کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے، جبکہ کوئی ایسا بڑا ایشو بھی نہیں ہے؟ یا تو کوئی ایسا ایشو ہو کہ کوئی آپ کی زندگی میں ایکسٹرا آرڈنری انوالو ہو رہا ہے، کوئی ایسا ایشو ہو کہ جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہاں پر تو آپ کے پاس جسٹیفیکیشن موجود ہے۔ لیکن آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے کہ جب کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے فیملی ریلیشن شپ جو ہیں وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو چکے ہیں، صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا خوف کا ختم ہونا، اللہ کا خوف ہمارے اندر نہ ہونا اور خدا کے لیے کام کو نہ کرنا۔ یعنی ہماری بیسز اگر یہ ہوں کہ ہم نے کام خدا کے لیے نہیں کرنا، اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، اپنی مفاد کے لیے کرنا ہے، اپنی دنیا کے لیے کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی دنیا کو سنوار سکیں، تاکہ ہم اپنی فیملی میں فرض کرتے ہیں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو وہ اپنی فیملی کو پریفر کر رہی ہے شوہر کی نسبت، شوہر ہے تو وہ اپنی فیملی کو پریفر کر رہا ہے، یا جو بھی آپ اس کی صورتحال بنائیں، یہ جو ہمارے معاشرے میں اعتدال ختم ہو گیا ہے، ہم بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان اخلاقی اصولوں کی پابندی نہ کریں اور قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے ہم مانوس نہ کریں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جو اسپرچویلٹی ہمیں نظر آتی ہے، جو معنویت ہمیں نظر آتی ہے، اسی کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا کتنی سینسیٹیو تھیں اس معاملے میں کہ علی ابن ابی طالب کو کسی ایسا تقاضا ان سے نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے، جن کی وجہ سے ان کو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ سٹریس آؤٹ ہو جائیں۔ لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دو مقام پر خاص طور پر فرماتی ہیں کہ یا علی، اب آپ دیکھیں ریلیشن شپ کی اہمیت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ یا علی، میں اپنے بابا کے گھر سے اس گھر میں آئی ہوں اور اس گھر سے اس کے بعد میں صرف آخرت کے گھر میں جاؤں گی۔ یعنی آپ اہمیت دیکھیں کہ فیملیز کی اہمیت کتنی ہے اور ریلیشن شپ کو دائمی طور پر باقی رکھنے کی اہمیت جو ہے وہ اسلام میں کتنی زیادہ ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ یا علی، 3 چیزیں میری زندگی میں نہیں تھی کبھی بھی، جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یا علی، میں نے کبھی آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، یا علی میں نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا، یا علی میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ یہ ہیں وہ پرنسپلز کہ جن کو ہمیں جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند قرآن کی آیات اگر ہم انہی پر غور کریں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو 90% سے زیادہ اختلافات ہیں، جو کنفلکشنز ہیں، وہ صرف قرآن سے ہماری دوری ہے، وہ صرف اہل بیت کے در سے ہماری دوری ہے، نہ جسمانی طور پر، نہ فزیکلی جسمانی طور پر ہم مجالس میں آنا، جہاں تک الفاظ کی حد تک تعلق ہے، زبان کی حد تک تعلق ہے، وہ ساری چیزیں ہماری زیادہ ہیں، لیکن حقیقی معنی میں جو تعلیمات محمد و آل محمد ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، اگر ہم ان سے دور ہوں گے، اگر ہم جج کرنا چاہتے ہیں کسی فیملی کو، یہ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور پورے تجربے کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم واقعاً کسی فیملی کو ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس فیملی میں جو ایشوز ہیں وہ کیوں ہیں، جو کنفرنٹیشنز ہیں وہ کیوں ہیں، جو کنفلکشنز ہیں وہ کیوں ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ ریسرچ کریں گے، جب آپ تحقیق کریں گے، تو آخر میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ قرآن اور سنت سے دوری،
اہل بیت کی تعلیمات سے دوری، وہ اصول جو اخلاقی ہیں، جو انسانی ہیں، جو روحانی ہیں، جو مانوی ہیں، جو قدم قدم پر ہماری مدد کرتے ہیں، جو قدم قدم پر ہماری مشکلات کو دور کرنے میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان سے جب ناآشنا ہوتے ہیں، جب ان سے مانوس نہیں ہوتے، جب ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ایشوز ہمیں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ جو چند منٹ میرے پاس باقی ہیں، میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے، زیادہ تر میں نے جنرل پرنسپل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو چیزیں میں نے اپنی زندگی میں جو مشاہدہ کی ہیں اور میں اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری فیملیز کے اندر جس کو ہم احترام متقابل کہتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، دونوں طرف سے ایک دوسرے کی شخصیت کا احترام کرنا، دونوں طرف سے ایک دوسرے کی فیلنگز کا احترام کرنا، یہ چیز جو ہے جب ہمارے پاس نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیں، فیملی آپ کی بعد میں بنتی ہے، شخصیت آپ کی پہلے بن چکی ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی فیملی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ فیملی میں آنے کے بعد نہیں ہوتا، بلکہ ہم پہلے سے ان کو وراثت میں لے کر آتے ہیں، اپنی تربیت میں لے کے آتے ہیں۔ جیسی ہماری ایجوکیشن ہوئی ہوتی ہے، جیسی ہماری تربیت ہوئی ہوتی ہے، جیسے اپنے آپ کو ہم نے تیار کیا ہوتا ہے، ہم میں سے شاید میں آپ حیران ہوں گے، اکثر لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر تو شاید نہ کہوں بلکہ بہت سے افراد میری نظر میں ایسے آتے ہیں جب فیملیز کی کونسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ اصلاً ان میں ریڈینس تھی ہی نہیں کہ یہ شادی کرتے، ان میں یہ اپنے آپ کو اس تیار ہی نہیں کر سکے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنا گھر بسا سکتے۔ لہٰذا اصل ایشو یہ ہے کہ اگر ہماری پرابلم ہے تو شادی سے پہلے ہے۔ جو پرابلمز ہیں، اخلاقی ایشوز ہیں، اگر غرور ہے، اگر تکبر ہے، اگر ہمارا زبان پر قابو نہیں ہے، اگر ہم دوسروں کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہیں، اگر ہماری عادت بن چکی ہے تو ہم اپنی بیوی کے ساتھ بھی ڈس ریسپیکٹفل ہوں گے۔ اگر ہم جو ہے دوسرے کی توہین کرنا پسند کرتے ہیں، اہانت کرنا پسند کرتے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے، تو یہ پہلے ہماری عادت ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر فیملی میں یہ مشکلات جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک نقطہ جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم احترام کریں اور اپریشیٹ کرنا سیکھیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں اپنی گھر کی زندگی میں۔ یہ جو اسپاؤزز ہوتے ہیں کہ جب بھی چاہے بچے ہوں، چاہے میاں ہو، چاہے بیوی ہو، جب بھی کوئی اچھا کام آپ کی نظر میں ہو تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو ریلیکٹنس ہماری فیملیز میں پائی جاتی ہے وہ اپریسیشن کی ہے، کہ ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے اس کی شدت سے جو ہے وہ اس پر تاکید کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنائیں۔ دوسرا چیز جو ہے اسی کے ضمن میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اگلی مجلس میں جاری رکھوں گا اور بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے وہ ایشوز رکھوں گا کہ جن کو میں فیس کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان مجالس میں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ آیا ہم کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہے ہیں؟ اگر میرے لیے واقعاً اہم ہو، آپ یقین کریں کہ اگر فرض کریں یہ میرا اخلاق ہو اور یہ میرے لیے ملکہ بن چکا ہو اور میرے لیے امپورٹنٹ ہو کہ میں کسی کی فیلنگز کو بلا وجہ ہرٹ نہیں کروں گا، میں کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤں گا، میں کسی کو ٹارچر نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں، اولاد ہے اپنے پیرنٹس کے سلسلے میں، اولاد کو بھی یہ احساس جس کی تربیت کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اپنے ماں باپ کے احساسات کو مجروح کرنا، ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہ اترنا اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو دوسرا ایشو یہ اخلاق اگر ہمارے اندر ہو، اپریشیٹ کرنے کا اخلاق جو ہے وہ اگر ہمارے اندر ہو، اور یہ کہ ایک دوسرے کی جو سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں،
ایک دوسرے کے جو جذبات ہیں، ایک دوسرے کا جو جذبہ ہے، ایک دوسرے کے جو رجحانات ہیں، ہماری اس کے بارے میں کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی. ہم اس کے بارے میں، ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ایک ذاتی سلیقہ ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کے سلیقے کا اختلاف جو ہے احترام کرنا، یہ کبھی کبھی ہماری فیملیز کے اندر بہت مشکل ہوتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا سلیقہ ہے، جو میرا انداز ہے، اسی کو گھر میں ہونا چاہیے. تو سلیقے کا اختلاف اور ہے کہ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جس کو اہم ہے کہ سائیکولوجیکلی ایک دوسرے کی جو کنڈیشنز ہیں اور ایک دوسرے کے جو رجحانات ہیں، ٹینڈنسیز ہیں، انکلینیشنز ہیں، ان کو انسان اگر سمجھے تو بہت سی چیزوں پر انسان قابو پا سکتا ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی اسپاؤس جو ہے چاہے وہ غلطی پر ہے، لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ زیادہ سٹریس میں آ جاتی ہے یا سٹریس زیادہ ہے، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ سٹریس نہ دیں. آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ معاشرے میں، گھر میں سٹریسفل انوائرمنٹ کریٹ نہ کریں. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے سے لڑیں کہ جی کس نے کہا کہ انسان سٹریس میں آ جائے، کس نے کہا ڈپریشن میں چلا جائے، یہ تو کوئی ایشو نہیں. تو ایک دوسرے کے روحانی حیثیت کو سمجھنا اور پہچاننا جو ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ فیملیز کے اندر جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں. انشاءاللہ اپنی گفتگو کو میں جاری رکھوں گا، اور بہت سی اہم باتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس موضوع کو لے کر آگے چلتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ اس کو شیئر کروں، اور یہ باتیں ساری کی ساری کم سے کم ریکارڈ میں آ جائیں، اور لوگ جو ہیں آنے والے بہت سے جو فیملی ایشوز ہیں جو بہت پریسائزلی جن کو ہو سکتا ہے کہ میں ان کو بھی ایڈریس کروں، اس حوالے سے اپنی گفتگو کو میں اس دعا کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ پائے تکمیل تک پہنچاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں جو اہم میسیجز ہیں، جو اہم پیغامات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پیغامات کو حاصل کرنے اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں ہمیں نافذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس عزیزان عزیز، آج شب عاشور بھی ہے اور بڑی سخت رات ہے، بڑی مشکل رات ہے، لیکن آج ہم تذکرہ کرتے ہیں اس 6 ماہ کے بچے کا، علی اصغر کا، کہ جو بڑی ایک تکلیف دہ مسئلہ اور بڑی تکلیف دہ مشکل تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے. امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر ہمارے امام سے یہ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں. جب علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عجیب دعا ہے امام حسین کی کربلا میں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس کے اندر گہرائی ہے، بڑی اس کے اندر ڈیپتھ ہے. امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ پروردگارا، اگر یہ جو کچھ جو حادثہ پیش آیا ہے میرے بچے کی شہادت کا، پروردگارا اگر یہ تیرے حضور میں نہ ہوتا، پروردگارا اگر تیری پریزنس میں نہ ہوتا، پروردگارا اگر میرے اندر یہ احساس نہ ہوتا کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، تو میں کبھی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. میرے لیے ناقابل برداشت تھا یہ صدمہ، لیکن پروردگارا میں اس صدمے کو اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ تو دیکھنے والا ہے، تیری پریزنس میں سب کچھ ہو رہا ہے. بس عزیزارو، جب سب اصحاب بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر جب سارے جو امام حسین علیہ السلام کی جو آل اولاد ہے، اس کے بعد جب میدان جنگ میں امام حسین علیہ السلام ہیں اور صحرائے کربلا میں یہ آواز بلند ہو رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام مچ گیا. امام حسین علیہ السلام نے آواز سنی کہ خیمے میں رونے کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ حسین خیمے پر آئے اور زینب سے پوچھا کہ بہن زینب، ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ کیسا کوہرام ہے، یہ کیسا رونے کی آواز ہے؟
بس زینب نے کہا کہ بھیا جب سے آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی ہے اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے، بھیا اس کو ماں گود میں لینا چاہتی ہے، یہ ماں کی گود میں نہیں آتی، پھپھی گود میں لینا چاہتی ہے، یہ گود میں نہیں آتی۔ عزاداروں تاریخ یہ بتاتی ہے حسین نے آگے بڑھ کر علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، علی اصغر ہمک کر اپنے بابا کی گود میں آئے۔ اب حسین علی اصغر کو جب خیمے سے باہر لے کر چلنا چاہتے ہیں تو خیمے کے دروازے پر رباب موجود ہیں، رباب کو یہ کہہ کر کہ میں بچے کو لے کے جا رہا ہوں، رباب نے کہا کہ مولا میں آخری دیدار اپنے بچے کا کرنا چاہتی ہوں، مولا صبح سے لے کر اب تک جو بھی میدان جنگ میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ حسین نے جواب دیا رباب یہ بچہ کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہا، ہو سکتا ہے دشمن اس بچے پر رحم کھا لے۔ عزادارو حسین جب خیمے سے نکلتے ہیں دشمن کی فوج یہ کہتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے حسین جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے، کوئی یہ کہتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے حسین جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں۔ عزادارو جب میدان کے وسط میں امام حسین پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ اے فوج اشقیہ یہ بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اگر ہو سکے تو تم اس کو پانی پلا دو، اگر تم عرب ہو تو مہمان سمجھ کر پانی پلا دو، اگر مسلمان ہو تو رسول کا نواسا سمجھ کر میرے بیٹے کو پانی پلا دو، اور اگر تم انسان ہو تو انسانیت کے ناطے پانی پلا دو۔ لیکن دشمن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھنے والے آنکھوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنے بچے علی اصغر کو ایک مرتبہ کربلا کی خاک پر رکھا اور کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے، یہ کہتے ہوئے کہ شاید دشمن یہ سمجھے کہ بچے کے بہانے میں خود پانی پینا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی کسی کو رحم نہ آیا۔ حسین نے آگے بڑھے اور بچے کو گود میں لیا اور یہ کہا اے علی اصغر تو اپنی پیاس کا خود اعلان کر دے۔ اس کو یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پر ایک مرتبہ زبان پھیرائی۔ عزادارو یہ منظر دیکھ کر فوج یزید میں گریہ وزاری شروع ہو گئی۔ عمر سعد نے ایک مرتبہ ہرملا کو حکم دیا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دیں، بس یہ بات سننی تھی۔ عزادارو ہرملا نے سے شعبہ تیر چلایا اور بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین جب در خیمہ پر پہنچے تو ایک مرتبہ جب آواز دی رباب کو، ایک طرف سے رباب بھاگی، دوسری طرف سے سکینہ بھاگی، اور سکینہ نے کہا کہ بابا میں بھی تو آپ کی بچی تھی، بس یہ کہنا تھا کہ حسین نے کہا کہ بیٹی علی اصغر کو تیر ستم سے سیراب کیا گیا ہے۔ رباب کے سامنے جب ابا کو پلٹا تو ایک مرتبہ رباب نے چیخ کر کہا ارے کیا اتنے چھوٹے بچے پر بھی اس طرح سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمہیں اللہ کو سونپا، ہم جاتے ہیں بینا، ہوشیار رہو وقت آیا برادر کی قضا کا، ہم جاتے ہیں بینا، ہم جاتے ہیں بہنا، پردیس میں دیتا نہ بغا تم کو برادر، پر کیا کروں خواہر، مجبور ہوں کچھ بس نہیں، جو
حکم خدا کا ہم جاتے ہیں بینا، ہم جاتے ہیں بینا، صغرا کو دعا دینا گلے خوب لگانا، یثرب میں جو جانا، ارے کیا اور زیادہ کہوں، فرصت نہیں حاشا، ہم جاتے ہیں بینا، ہم جاتے ہیں بینا، کہنا کہ تیری یاد میں صغرا تیرا بابا حسرت زدہ اٹھا، گر پانی ملے فاتحہ شربت پہ دلانا، ہم جاتے ہیں بہنا، وائے حسین کشته شد، 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 وائے حسین کشته شد،